بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی عبادت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو ہمارے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کے بغیر مسلمان کی زندگی ادھوری ہے۔ جی ہاں، اور وہ ہے نماز۔ نماز ہماری کامیابی کی کنجی ہے، سکون دل کا ذریعہ ہے، قبر، حشر اور پل صراط پر سب سے بڑی مددگار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج بہت سے مسلمان نماز کو چھوڑ بیٹھے ہیں یا پھر سستی کا شکار ہیں۔ نماز دراصل بندے اور اللہ پاک کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے۔ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایمان کو زندہ رکھنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ اگر سانس رک جائے تو جسم مر جاتا ہے، اور اگر نماز ترک کر دی جائے تو ایمان کمزور ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں بلکہ اس کی اہمیت کی وجہ سے ہے۔ آج ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث میں نماز کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں اور ترک نماز کے کیا انجام ہیں۔ قرآن و حدیث میں نماز کا حکم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جیسا کہ بار بار قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوگی تو باقی تمام اعمال بھی خراب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آئیے نماز کے بارے میں ایک اور جامع حدیث شریف شامل کرتے ہیں، جس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ پاک کے اعزاز و اکرام اور نماز چھوڑ دینے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کہ قیامت کو اس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ نمبر 4، یہ کہ پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اور نمبر 5 ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح سے دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت، 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے کہ صلح کا نور اس کے چہرے پر سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ اس کے نیک عملوں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، نمبر 4 اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمبر 5 نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا۔ موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں، نمبر 1 وہ ذلت سے مرتا ہے، نمبر 2 بھوکا مرتا ہے، نمبر 3 پیاس کی شدت میں اسے موت آتی ہے، اور اگر اس وقت وہ سمندر بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، نمبر 2 قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، نمبر 3 قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم ہونے تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز
بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤ، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤ، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب آفتاب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح طلوع تک مارے جاؤ۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ قبر سے نکلنے کے 3 عذاب یہ ہیں۔ اس کا حساب سختی سے کیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کا چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر اللہ پاک کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر اللہ پاک کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب ہم نماز کے فضائل دیکھتے ہیں۔ نماز گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بالکل بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز پل صراط پر نجات دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط پر لوگ گر رہے ہوں گے تو نمازیوں کی نماز ان کے آگے آگے روشنی بن کر چلے گی اور کہے گی کہ میرے ساتھ آ، میں تجھے جنت تک لے چلوں۔ فرض یہ کہ نماز انسان کی جنت تک رہنمائی کرتی ہے۔ نماز دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ پاک کے سامنے دن میں 5 بار کھڑا ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نماز قبر کی روشنی ہے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نماز ایک نور بن کر قبر کو روشن کر دیتی ہے۔ نماز سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے بلال، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی نماز دل کو سکون دیتی ہے، غم اور پریشانی دور کرتی ہے۔ ترک نماز کے نقصانات اور انجام۔ قبر کا عذاب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن اندھیروں میں ہوگا۔ نماز چھوڑنے والا قیامت کے دن روشنی سے محروم ہوگا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور وہ گمراہی میں ہوگا، پل صراط پر گر جائے گا۔ جو شخص دنیا میں نماز چھوڑتا رہا قیامت کے دن پل صراط پر گر کر جہنم میں چلا جائے گا۔ دنیا میں بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے والے کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ رسوائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا اللہ پاک اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو موت کے وقت دیکھا، اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا لیکن وہ زبان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ اس کے لیے موت کی سختی بن گئی، کیونکہ جس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی آخری وقت پر وہ کس طرح کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اس طرح کے کئی اور واقعات ملتے ہیں کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کی موت بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہماری قبروں میں روشنی ہو، تو ہمیں آج ہی عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ 5 وقت نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اگر شیطان سستی ڈالے تو یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اپنے بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے نماز کی عادت ڈالیں تاکہ وہ بھی دین پر قائم رہیں۔ مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی بھی شخص نماز کا پابند بن جائے اور آپ کی قبر میں بھی اس کا اجر ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔